سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو اسلام کی باتیں سنا رہے ہیں. ایک صحابی اندر آیا, آگے کہنے لگا یا نبی اللہ, علی کی ماں فاطمہ کا انتقال ہو گیا. میرے آقا کریم کے آنکھوں سے آنسو آئے. فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ میری ماں چلی گئی. آنے والے کو سرکار نے اپنا پیراہن اتارا, کرتا اتار کے دیا. فرمایا کفن کے بعد میری اماں جان کو میرا کرتا پہنایا جائے. میں قربان جاؤں اس خاتون پہ جسے حضور نے اپنا کرتا پہننے کے لیے مرنے کے بعد عطا کیا. کرتا پہنایا گیا. جنازے کے لیے سرکار خود تشریف لائے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب مصلی امامت پہ آئے. آپ نے بڑی طویل دعائیں مانگی. ہم نے ہچکیوں کی آواز پچھلی صفوں میں سنی. سرکار دعائیں مانگ رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. دعائیں مانگ رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. آپ نے معمول سے ہٹ کے اتنی لمبی دعائیں مانگی. ہم نے کبھی آپ کو کسی جنازے میں اتنی طویل دعائیں مانگتے نہ دیکھا جو فاطمہ بنت اسد کے لیے سرکار نے مانگی. جنازہ مکمل ہوا. سرکار نے فاطمہ بنت اسد کی چار پائی کو کندھا دیا. کندھا دیا. میرے بھائیوں, مردے کی چار پائی کو کندھا دینا بڑا اجر ہے, بڑا ثواب ہے. میں یہاں پہ بریکٹ پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. تیرے دروازے کے سامنے سے اگر کوئی میت جا رہی ہو اور کسی بندے کی نظر پڑ جائے, وہ اس کا دل چاہتا ہے میں باہر آؤں اور مردے کو کندھا دوں, جنازے کو کندھا دوں. کوئی پوچھے بھائی جان وجہ کیا کندھا دینے کی, تو جواب آتا ہے علامہ صاحب مردے کو کندھا دیا جائے تو بڑا اجر ملتا ہے. جنازے کی چارپائی کو کندھا دیا جائے بڑا ثواب ملتا ہے. آنکھیں میری بند ہیں, میں فکرہ دینا چاہتا ہوں. آپ کی جواب سے مجھے اندازہ ہوگا کتنے احباب میری بات کو دل کی تختی پہ لکھ رہے ہیں. مردے کو کندھا دینا بڑا ثواب ہے. میں بھی کہتا ہوں ثواب ہے, آپ بھی کہتے ہیں ثواب ہے. میں آپ کی داد سننا چاہتا ہوں اگلے فکرے پہ. بہت مہربانی آپ کی, میری محنت ہوئی اگلے جملوں پہ. مردے کو کندھا دینا بڑا ثواب ہے, لیکن مجھے قسم ہے اس پیدا کرنے والے رب کی, اس سے زیادہ ثواب زندے کو سہارا دینا ہے. بہت مہربانی, بہت شکریہ, آپ بہت اچھا بولے. مردے کو کندھا دینے سے بڑا ثواب زندے کو سہارا دینا. جیڑیاں کی کوئی پوچھنا ہی کوئی نہیں تے مردیاں کی پہ موڑے جانے. اور میں کہا ادھر آ, جیڑیاں کی سہارا دے, جیڑیاں کی. میں دن رات نا سڑکوں پہ ہوتا ہوں, کبھی کبھار چلتے چلتے گاڑیوں کے پیچھے لکھے اشعار میرے چلتے قدم روک لیتے ہیں. کئی تے ہونے جی حضرت صاحب بالکل فضول تے نکمے شعر, بالکل نکمے. تے کئی شعر ایسے ہونے آئے ہائے لگنا ہے تیر بن کے لگ گئے. میں گڈی پیچھے پڑھیا سی, عدل و انصاف صرف محشر ہی پہ موقوف نہیں, زندگی بھی گناہوں کی سزا دیتی. آپ اگر بول سکتے ہیں تو مجھے بول کے ذرا سنا دیں, پتہ چلے بھی آپ کو بھی بات سمجھ آئی ہے. عدل و انصاف صرف محشر ہی پہ موقوف نہیں, زندگی بھی گناہوں کی سزا. ہاں جنہ ظلم کیتے نا کی پرنے پیسہ, ایتھے ہی پرنے پیسہ, ایتھے ہی پرنے پیسہ, ایتھے ہی. اگے والا معاملہ بہت دور دا ہے, ایتھے ہی پرنے پیسہ. جنہ ماؤ پیو کی گالاں کڈیاں ایتھے ہی خدا تکائے گا, انہاں دے بچے بھی انہاں دے گریبان پکڑن گے. ایتھے ہی, اگلیاں گلاں دور نہیں. جس نے بہنوں کا حق کھایا ہے, جس نے یتیموں کا مال کھایا ہے, جس نے غریبوں پہ ظلم اٹھایا ہے, آپ یقین کریں دنیا میں ہی فیصلہ ہوگا. میں چند دن پہلے ایوب پارک کے قریب سے گزر رہا تھا, کوئی میرا خیال ہے 12 یا 14 دن گزرے ہیں. ایک کیری ڈبے کے پیچھے ایک شیر نے پھر میرے چلتے قدم روک لیے. لکھا ہوا تھا خدا کے بندے بنو, بندوں کے خدا نہ بنو. اوئے ہوئے نہیں مزہ آیا تھوڑی, سبحان اللہ. خدا کے بندے بنو, بندوں کے خدا
نہ بنو، خدا کے بندے بنو، بندوں کے خدا نہ بنو۔ آج ہم بندوں کے خدا بن گئے ہیں، لیکن میں نے یہ ساری باتیں ایک شعر سنانے کے لیے آپ کو متوجہ کیا ہے، اور الحمدللہ اس وقت زمین ہموار ہو گئی ہے، میں ہل چلا کے یہاں پہ اپنی فصل کاشت کر سکتا ہوں الحمدللہ۔ تمام حضرات میری طرف متوجہ ہو چکے ہیں، وہ شعر سنانے کے لیے آپ حضرات کو میں یہاں پہ لے کے آیا ہوں۔ گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا، دیگیں پک رہی تھیں جس کی وفات پر، دیگیں پک رہی تھیں جس کی، پھر بولے، دیگیں پک رہی تھیں جس کی وفات پر، کل شب وہ شخص بھوک سے مر گیا۔ اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، دیگیں پک رہی تھیں جس کی وفات پر، کل شب وہ شخص بھوک سے مر گیا، بھوک سے مر گیا، بھوک سے مر گیا۔ زندوں کو سہارا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، مرنے کے بعد مردوں کی قدر کی جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے چیلم کی محفل میں، شافتے کی محفل میں، کل کی محفل میں، برسی کی محفل میں، لوگ ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرتے ہیں، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، میرا دل چاہتا ہے میں ان کی بات ٹوک کے ان کے درمیان بیٹھ کے کہوں، بھائی جان تم مرنے کے بعد جس کی اچھائی کی گواہیاں دے رہا ہے، کاش تجھے خدا توفیق دیتا تو زندگی میں اس کا نمبر ڈائل کر کے اسے کال کر کے کہتا، بھائی تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ زندگی میں تو نے اچھا نہ کہا، مرنے کے بعد تو اس کی اچھائی کی گواہیاں دے رہا ہے۔ میرے گرامی قدر حضرات، ہاں جس بھائی نے میں نے دیکھا ہے مرنے کے بعد 40ویں میں، کل میں، چافتے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، ایک کہتا ہے میں روٹی بناؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں کھانا بناؤں گا، میرا حق زیادہ، دوسرا کہتا ہے میرا حق زیادہ۔ میرا دل کرتا ہے چیخ چیخ کے کہوں، زندگی بھر بیچارہ بیماری کا علاج نہیں کروا سکا، ڈاکٹر نے 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا، کاش تو زندگی میں کہتا بھائی تو جس ڈاکٹر سے علاج کرواؤ پیسے میں دوں گا۔ مرنے کے بعد آج اس کے کھانا بنانے پہ لڑائیاں کی جا رہی ہیں۔ میرے گرامی قدر حضرات، منڈی باولدین کے ایک عالم دین گزرے ہیں، آج وہ دنیا میں نہیں رہے، میری دعا ہے اللہ ان کی قبر پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ ایک بات کیا کرتے تھے، وہ بات میرے جسم کے رونگٹے کھڑے کر گئی، پتہ نہیں آپ کے سینے میں پتھر ہے یا دل کا ٹکڑا ہے، میں نہیں جانتا، میری بات بتائے گی۔ آپ فرماتے تھے جس بچے نے زندگی بھر ماں کی قدر نہیں کی، باپ کی قدر نہیں کی، مرنے کے بعد مسجد کی صفوں کو فروٹوں سے بھر دیا، سیبوں سے بھر دیا، کیلوں سے بھر دیا، اور جناب طرح طرح کے ثمرات رکھے، مسجد کی چٹائیاں ساری فروٹ سے بھر گئیں۔ باپ ماں کی روح مسجد میں آتی ہے اور فروٹ دیکھ کے کہتی ہے شابہ پترا شابہ، زندگی میں اگر سیب کی ایک ڈلی کاٹ کے ہمیں کھلا دیتا ان سے زیادہ ہم دعا کر دیتے۔ او شابہ پترا شابہ، زندگی وچتے اساں کی ایک سیب نہیں ڈلی نہیں کٹ کے کھلائی تے ہون اتنے سیب تے اتنے فروٹ کیتی جیوندیاں قدر، کیتی جیوندیاں قدر نہ ماں پیوں دی، مویاں ڈھونگ نہ چاندہ کی فائدہ، سا ہوندیاں بھوک نہ پیاس پچھی، مویاں دیگاں چڑھان دا کی فائدہ، ایک کول بٹھا کے دکھڑا ونڈیا نہیں، مویاں رون کرلان دا کی فائدہ،
مظہر جنہ تے ماں پیو نہ گئے راضی انہاں نوں مکے جان دا کی مظہر جنہ تے ماں پیو نہ گئے راضی انہاں نوں مکے جان دا آئے 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 فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے کندھا دیا قبرستان پہنچایا قبرستان جا کے سرکار نے کہا میری ماں کو ابھی قبر میں نہ دفنانا مجھے بتایا جائے میری ماں کی قبر کہاں ہے علی پاک نے قبر کی نشاندہی کی صحابہ کہتے ہیں سرکار قبر میں اترے اور قبر کی لحد میں اتر کے سرکار لیٹ کے کروٹیں بدل رہے تھے باہر آ کے فرمایا علی پاؤں والی طرف سے میری ماں کی قبر تنگ ہے کھول دی جائے صحابہ نے قبر کشادہ کی حضور پھر آئے فرمایا ابھی بھی دفن نہیں کرنا مجھے لیٹ کے چیک کرنے دیں میری ماں کی قبر کہیں تنگ نہ ہو سرکار قبر میں لیٹ کے باہر تشریف لائے فرمایا پاؤں والی سر والی طرف سے میری ماں کی قبر تھوڑی اور کشادہ کر دی جائے صحابہ کرام نے حسب حکم قبر کو کھول دیا اللہ کے محبوب نے فاطمہ بنت اسد کو ہاتھوں پہ اٹھایا قبر میں لٹایا صحابہ کہتے ہیں چیخیں نکل گئیں جس ذات کے جوڑے اٹھانے کے لیے جبریل عرش معلیٰ چھوڑ دیتا ہے اللہ کے محبوب اپنے ہاتھوں سے مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کے ڈالتے جا رہے ہیں اور ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى خبر بننے کے بعد پھر سرکار نے فرمایا دعا مانگے اللہ کے محبوب روتے روتے دعائیں مانگ رہے ہیں آپ کے پیارے ہاتھ چہرے پہ آئے حضرت عمر سے رہا نہ گیا اللہ کے محبوب آج علی کی ماں پہ بڑا کرم کیا ہے خود اپنا پیراہن عطا کیا جنازہ پڑھایا جنازے کی چارپائی کو کندھا دیا خود اٹھا کے قبر میں دفنایا مٹی بھی ہم نے دیکھا آپ اپنے ہاتھوں سے ڈال رہے ہیں اور پھر دورے دورے ہاتھوں سے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں آپ کی پلکوں پہ آنسو آئے فرمایا عمر میں نے کوئی کرم نہیں کیا فاطمہ کا اس سے بھی زیادہ مجھ پہ کرم تھا جب مکے میں لوگ میرے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے تو فاطمہ ماں ان کانٹوں کو ہٹا کے میرے راستوں میں پھول بچھایا کرتی تھی جب لوگ مجھ سے دور ہو رہے تھے فاطمہ میرے قریب آ رہی تھی لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے فاطمہ اماں مجھ سے محبت کرتی تھی یہ میرے نبی کی ماں ہے فاطمہ جب جانے لگی سرکار نے زمین پہ ہاتھ رکھا فرمایا اے زمین اے زمین اے زمین خبردار ہو جاؤ اور دیکھ تیرے اندر کون آ رہا ہے محمد کی ماں آ رہی ہے یہ کون ہے یہ میرے نبی کی سگی ماں نہیں ہے یہ علی پاک کی سگی ماں ہے سرکار کی چچی مبارکہ ہیں لیکن قربان جاؤں حضور نے کبھی بھی فاطمہ بنت اسد کو چچی نہیں کہا آپ نے جب بھی کہا تو ماں کہا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ شان چچی کی ہے تو سگی ماں کا مقام کتنا بلند ہوگا آپ کو درد ذہ شروع ہوا آپ کعبے کا طواف کر رہی ہیں 4 پھیرے مکمل ہونے کے بعد ابو طالب پاک بھی ساتھ ہے عرض کی مولا لگتا ہے کوئی بچی بچہ آنے والا ہے مجھے اتنی توفیق دے میں گھر جاؤں یہاں پردہ داری کا انتظام نہیں ہے یہ بیت اللہ ہے آواز آئی فاطمہ گھبراتی کیوں ہے تیرا گھر دور ہے میرا گھر قریب ہے تیرا دور ہے میرا قریب ہے مولا بچی بچہ جب آتا ہے وہ نجاست میں لتھڑا ہوا ماں کو بھی پلیت کر دیتا ہے جس جگہ پہ آتا ہے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے یہ بیت اللہ جو ہے آواز آئی فاطمہ اگر یہ بیت اللہ ہے تو آنے والا اسد اللہ ہے یہ بیت اللہ ہے آنے والا اسد اللہ ہے مولا ماں
9 ماہ بعد ماں میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اتنی سیڑھیاں چڑھ کے اندر جائے. مولا میں مجبور ہوں، معذور ہوں، میں چڑھ نہیں سکتی سیڑھیاں، کیسے تیرے گھر میں داخل ہوں؟ آواز آئی ہمت کر کے کعبے کی دیوار کو ہاتھ لگاؤ. ہاتھ لگانا تیرا کام ہے، تجھے بغیر دروازے کے اندر لے جانا ہمارا کام ہے. ایک بار ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. کریم رب دے، آخری میرا شعر ہے اور پھر انشاءاللہ اگلے جمعے نہ پتہ نہیں کیڑا موڈ ہو سی، پھر اگلے جمعے کوئی پتہ نہیں. یہ تو پھر ہونا کہ اختیار نہیں گل اتنے ہے بھی یا نہیں. سارے حضرات میرے ساتھ اے شعر مل کے بولو. کریم رب دے کریم جانی تم سب تو پیارا علی علی ہے. او بخت والے نے لوگوں جنہاں دا نعرہ جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور. جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور. سران دا کعبہ مکے اندر دلان دا کعبہ. کیا بات ہے؟ سران دا کعبہ مکے اندر دلان دا کعبہ